السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پلیز اگنور مت کرنا، بتانا کیا چاہتا ہوں اسے ضرور سن لینا۔ دوستو، اگر آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں تب بھی یہ ویڈیو آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ دوستو، قسم قسم کی پریشانیاں آتی رہتی ہیں کاروبار کو لے کر کے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا انسان ہے جو کاروبار کے لیے پریشان ہے، کام کاج کے لیے پریشان ہے، اچھا کاروبار نہیں مل پا رہا، کاروبار ہے تو اس میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، کبھی کوئی دشمن آپ کے خلاف جادو ٹونا کرا دیتا ہے، کاروبار پر بندش لگوا دیتا ہے، کاروبار پر قسم قسم کی رکاوٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ دنوں تک چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، پیسہ آتا ہے لیکن آنے سے پہلے کسی کو دینے کی فکر پہلے ہو جاتی ہے، ہم قرض میں گرفتار ہو جاتے ہیں، گھر میں پھر جھگڑے زیادہ شروع ہونے لگتے ہیں۔ تو ان تمام طرح کی صورتوں کو لے کر کے آپ سامنے رکھیں سورہ محمد کا ایک بہت پیارا عمل۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی طرف منسوب سورہ مبارکہ سورہ محمد ہے، جس نام میں اتنی برکت ہو۔ اگر کوئی انسان کیسی بھی مشکل میں، کیسی بھی پریشانی میں ورد کی طرح اس نام پاک کو رٹ لے، یاد کر لے، تو بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی دقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ جس نام پاک کی یہ برکت ہے، پھر جس نام پاک سے منسوب سورہ محمد، پھر اس کی برکت، اس کی خیر و برکت کا اندازہ کیا ہوگا۔ تو دوستو، کیا جاتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے میں، اس میں تو ہر موڑ پر فائدہ ہے، نقصان کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ قرآن پاک کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو میرے دوستو، بس آپ کو سن لینا ہے اور سننے میں آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ قرآن کریم پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہو یا کسی بھی طرح کی دقت آ رہی ہو، انشاءاللہ آپ کو دن میں کسی بھی ٹائم بس 11 مرتبہ سورہ محمد کو سن لینا ہے۔ سورہ محمد جب آپ سنیں گے 11 مرتبہ، اس کو سننے کے بعد آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر لینا ہے۔ یہ سورہ محمد اتنی برکت والی سورہ مبارکہ ہے، اگر آپ اپنے مکان میں چاروں کونوں پر اتنی تیز آواز کے ساتھ شروع کر دیں، آپ کے گھر میں آواز پہنچ جائے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں کیسی بھی بری آفت ہوگی، بری بلا ہوگی، جن جنات، بھوت پلیت جیسے معاملات ہوں گے، سورہ محمد کی برکت سے کوسوں دور بھاگ جائیں گے۔ یا آپ کے مکان، دکان، کاروبار میں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہوگی، انشاءاللہ سورہ محمد کی برکت سے آپ کے کاروبار میں، آپ کے بزنس میں خوب ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ انہی تمام فضیلتوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں سورہ محمد کی تلاوت۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو، دل سے لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آئیے اب دل لگا کر سن لیجیے سورہ محمد کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا سخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها،
ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا آواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعد الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه فحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أدغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العالون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أدغانكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم.